السلام علیکم، میں مفتی عرفان قاسمی۔ تبلیغ ٹی وی آفیشیل ہمارا چینل ہے جہاں زندگی کے ہر گوشے سے متعلق اسلام کی رہنمائی پیش کرتے ہیں۔ شب برات کے سلسلے میں یوٹیوب پہ اتنے سارے ویڈیوز موجود ہیں کہ ان کو سن کر ایک عام انسان پریشان ہو جائے اور اس کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ آخر کیا کرے۔ کسی ویڈیو میں تو کہا جاتا ہے کہ شب برات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس رات میں عبادت کرنا گناہ اور بدعت ہے، اور کسی ویڈیو میں شب برات کی فضیلت کو اس طریقے سے ثابت کیا جاتا ہے، اتنا بڑھا چڑھا کر کے پیش کیا جاتا ہے جیسے معلوم ہوتا ہے کہ شب برات اور شب قدر دونوں برابر درجے کی رات ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ خود مجھ سے کتنے لڑکوں نے سوال کیا، شب برات کے بارے میں سوال کیا کہ شب قدر کب ہے۔ آج میں اسی سلسلے میں کچھ باتیں عرض کروں گا کہ آخر صحیح بات کیا ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر شب برات کے سلسلے میں کوئی حکم نہیں ہے، البتہ احادیث کے اندر تقریباً 10 صحابہ کرام سے روایتیں موجود ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ شب قدر کی، شب برات کی کچھ نہ کچھ حقیقت ہے۔ ایک حدیث سناتا ہوں، پہلے یہ حدیث سن لے پھر فیصلہ کرنا آسان ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اپنے بستر پہ نہیں پائی، تو میں نبی علیہ السلام کو تلاش کرنے کے لیے نکل گئی تو دیکھی کہ جنت البقیع قبرستان کے اندر نبی علیہ السلام موجود ہیں اور دعا فرما رہے ہیں، تو میں جلدی سے واپس لوٹ آئی۔ میں گھر پہ آئی ہی تھی کہ نبی علیہ السلام بھی پیچھے سے تشریف لے آئے، ابھی میری سانس بھی پھول رہی تھی۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے اور پوچھا، عائشہ کیا بات ہے، تمہاری سانس بہت تیز چل رہی ہے، سب خیر تو ہے نا؟ تو میں نے بتایا کہ یا رسول اللہ، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید آپ کسی دوسری بیوی کے گھر تو نہیں چلے گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ تم کیا سمجھتی ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ دھوکہ کرے گا؟ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ کبھی بھی دھوکہ نہیں کر سکتا ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ آج کی رات میرے پاس جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ آج 15 شعبان کی رات ہے، اور آج کی رات اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ لیکن 6 لوگ ایسے ہیں جن کے اللہ تبارک و تعالی اس رات میں بھی مغفرت نہیں فرماتا۔ سب سے پہلے وہ لوگ جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، دوسرے وہ لوگ جو کینہ رکھتے ہیں اپنے دلوں کے اندر، کبھی کسی سے جھگڑا ہو گیا تو ہمیشہ کے لیے اس سے بات چیت بند ہو گئی، اپنے دل کے اندر اس کے لیے کینہ رکھتے ہیں۔ نمبر 3، تیسرے وہ لوگ ہیں جو لوگ رشتہ ناتا توڑنے والے ہیں، رشتہ کو قطع کرنے والے ہیں۔ چوتھے وہ لوگ ہیں جو والدین کے نافرمان ہیں، جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے، اللہ اس رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں کرتا۔ نمبر 5 وہ لوگ ہیں کہ جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، جو ٹخنے سے نیچے کپڑا پہنتے ہیں، خواہ وہ پیجامہ پہنے ہوں یا شلوار پہن رہے ہوں یا پینٹ پہن رہے ہوں، کچھ بھی ٹخنا سے نیچے مرد ہو کر کے اگر پہن رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتا۔ اور ایک وہ شخص ہے، چھٹا وہ شخص ہے جو شراب کا پینے والا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ شرابی کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں فرماتا۔ عرب کے اندر ایک قبیلہ تھا بنو کلب، یہ قبیلہ بہت زیادہ بکریاں پالا کرتا تھا، اس قبیلے کا ہر فرد بہت زیادہ بکریاں پالا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائے کہ ایک بکری کے بدن پر کتنے بال ہوتے ہیں، اور پورے قبیلے کی بکریوں کے بالوں کو اگر جمع کر لیا جائے تو لاکھوں کروڑ میں ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک رات میں لاکھوں کروڑ بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، لیکن اس رات میں بھی 6 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ وہ 6 لوگ وہ ہیں جو ابھی بتایا کہ جو والدین کا نافرمان ہو، جو مشرک ہو، جو شراب پینے والا ہو، جو کینہ رکھنے والا ہو، رشتے ناتا توڑنے والا ہو، یہ لوگ ایسے ہیں جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ تو اس طریقے کی حدیث، یہ حدیث اور اس طریقے کی حدیث تقریباً 10 صحابہ کرام سے مروی ہے، اور بہت ساری کتابوں کے اندر یہ حدیث منقول ہے۔ یہ حدیث اور اس طریقے اس سے ملتے جلتے الفاظ بہت ساری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ ترمذی کے اندر ہے، ابن ماجہ کے اندر ہے، مسند احمد کے اندر ہے، شعب الایمان بیہقی کے اندر ہے، ابن جوزی کی کتاب جامع المسانید کے اندر ہے، بہت ساری کتابوں کے اندر ہے۔ تو
لیکن ایک بات ہے کہ جتنی بھی روایتیں ہیں اس سلسلے میں ساری کی ساری روایتیں کمزور اور ضعیف درجے کی ہے، جس سے اس رات کی عبادت فرض یا واجب تو نہیں ہو سکتی، لیکن حدیثیں اتنی ہیں کہ کمزور حدیثیں اتنی ہیں کہ ان کو اگر جمع کر دیا جائے تو ان کو جمع کرنے کے بعد وہ حدیثیں صحیح کے درجے پہ پہنچ جاتی ہے، صحت کے درجے کو پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے ان حدیثوں کی وجہ سے اس رات میں اگر کوئی شخص جگتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرتا ہے، تو وہ شخص اللہ کے یہاں زیادہ ثواب کا مستحق ہے۔ تو اس لیے اس سے معلوم ہوا کہ اس رات میں عبادت کرنا فرض اور واجب تو نہیں ہے، البتہ مستحب اور نفل ضرور ہے، کیونکہ مستحب اور نفل کے ثبوت کے لیے اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ فضائل کے سلسلے میں یا نفل کے ثبوت کے لیے ضعیف درجے کی روایت بھی کافی ہوا کرتی۔ سارے محدثین جو اصول حدیث کے ماہرین ہیں، سارے محدثین فرماتے ہیں کہ فضائل کے معاملے میں، فضائل کے سلسلے میں کمزور روایتوں پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس رات میں عبادت کرنا مستحب ہے۔ اگر کوئی شخص اس رات میں عبادت کرتا ہے تو وہ ثواب کا مستحق ہے، اور کیوں نہ عبادت کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اس رات میں ہم بھی اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرے تاکہ اللہ ہماری بھی مغفرت فرما دے اور ہمیں بھی جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دے۔ دوسرا کام جو اس رات میں کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے حلوہ پکانے کا۔ لوگ عام طور سے اس رات میں حلوہ بہت زیادہ بناتے ہیں، تو یہ بات تو ہر عقل مند انسان سمجھ سکتا ہے کہ حلوہ ایک کھانے کی چیز ہے، اور کھانے پینے کا تعلق ہماری شریعت سے کبھی رہا ہی نہیں۔ کھانا پینا ہماری شریعت میں فی نفسی ہی کبھی عبادت ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ بقرعید کے موقع پہ گوشت کھانا یہ عبادت نہیں ہے، بلکہ جانور کو ذبح کرنا یہ عبادت ہے۔ عید کے موقع سے جو سیوئی ہم کھاتے ہیں، یہ سیوئی کھانا عبادت نہیں ہے، یہ کسی علاقے کا رسم ہوتا۔ بہت سے جگہوں پہ سیوئی بھی نہیں کھایا جاتا عید کے موقع پہ۔ تو کھانا پینا، خواہ وہ حلوہ ہو یا کوئی اور بھی چیز ہو، یہ ہماری شریعت میں کبھی بھی فی نفسی ہی عبادت نہیں رہا ہے۔ اور حلوہ بنانے کے سلسلے میں ایک عقیدہ یہ پایا جاتا ہے، ایک نظریہ یہ پایا جاتا ہے کہ جہنم سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو آزاد کرتا ہے، تو جو ہمارے مرحومین ہیں وہ لوگ آ کر کے حلوہ ہمارے گھروں میں کھاتے ہیں۔ خود میں اپنے بچپن میں نے دیکھا کہ گھر کے اندر ایک روم میں ایک زمین کو لپ دیا جاتا تھا، اور وہاں پہ حلوہ، روٹی اور پانی اور اگربتی جلا کر کے رکھ دیا جاتا تھا کہ ہمارے مرحومین آ کر کے کھائیں گے، اور گھر کو بند کر دیا جاتا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ عقیدہ اسلام کے عقیدے کے بالکل خلاف ہے۔ بلکہ میرے ایک جاننے والے بچپن میں ہی میرے ایک ساتھی نے کہا کہ ہمارے گھر میں تو ہمارے دادا آتے ہیں، حلوہ پوری کھاتے ہیں اور ہم لوگوں سے بات بھی کرتے ہیں۔ یہ کس طریقے کا نظریہ ہے، کس طریقے کا عقیدہ ہے؟ اگر اس طریقے کا عقیدہ ہو تو ایک مسلمان کو توبہ کرنا چاہیے۔ اس طریقے کا نظریہ اسلامی نظریہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تیسرا کام جو اس رات میں کیا جاتا ہے وہ عام طور سے نوجوان کرتے ہیں کہ پٹاخے بازی، ہلڑ بازی، کہ بائک لے لیے، کبھی اس مسجد جا رہے ہیں، کبھی وہ مسجد جا رہے ہیں، اس مسجد سے اس مسجد دوڑ لگا رہے ہیں، بائک تیزی میں چلا رہے ہیں، اسٹنٹ کر رہے ہیں۔ کتنے مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کسی کی جان چلی جاتی ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا کہ ہم عبادت کر رہے ہیں۔ ایک بات اچھے سے سمجھ لو میرے دوستو، اس رات میں عبادت کرنا، جتنا عبادت ہو سکے اتنا کرے۔ 1 گھنٹے اگر آپ عبادت کر سکتے ہیں، 1 گھنٹے عبادت کیجئے اور سو جائیے۔ اگر نہیں کر سکتے ہیں تو مت کیجئے، لیکن جتنا کر سکتے ہیں عبادت کیجئے اور پھر سو جاؤ۔ فجر کی نماز پڑھ لو، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری رات عبادت کرنے کا ثواب دے گا۔ لیکن اگر اس رات میں گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو ایک بات اچھے سے سمجھ لو کہ جس طریقے سے، مثال کے طور سے، اگر ایک انسان اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر کوئی گناہ کرے تو گناہ ہے، اس پہ گرفت ہوگی، لیکن اگر وہی انسان اسی گناہ کو مسجد کے اندر بیٹھ کر کرے تو اس گناہ کے اندر وبال میں زیادتی ہو جاتی ہے، اس گناہ میں شدت آ جاتی ہے۔ اگر انسان اسی گناہ کو خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کر کرے تو گناہ کے اندر اور شدت آ جائے گی۔
इसी तरीके से जो रात रहमत वाली रात होती है, अगर कोई इंसान दूसरी रातों में गुनाह करता है तो गुनाह तो होगा ही, लेकिन अगर रहमत वाली रात में इंसान गुनाह करता है तो उसका वबाल और ज़्यादा बढ़ जाता है, डबल गुनाह होता है। इसलिए इस रात में जितना इबादत कर सकते हो करो, नहीं कर सकते आराम से सो जाओ, फजर की नमाज पढ़ लो, इशा की नमाज पढ़ो, फजर की नमाज पढ़ो, इंशाअल्लाह पूरी रात इबादत करने का सवाब मिलेगा। पांचवा काम 15 शाबान का रोज़ा है, जिसे शब बारात का रोज़ा कहा जाता है। इस सिलसिले में सिर्फ एक रिवायत मौजूद है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से है, क़ुमू लैलहा वसूमू नहारहा, कि रात में क़याम करो और दिन में रोज़ा रखो। लेकिन ये रिवायत कमज़ोर है, जिससे उस 15 शाबान का रोज़ा फ़र्ज़, वाजिब या सुन्नत तो साबित नहीं हो सकता, अलबत्ता मुस्तहब ज़रूर है। अगर कोई शख्स 15 शाबान का रोज़ा रखता है तो वह आम नफिलों से ज़्यादा सवाब का मुस्तहिक होगा, लेकिन अगर कोई नहीं रखता है तो उस पर किसी तरह का गुनाह नहीं है, उस पर किसी तरह की कोई लान तान नहीं होनी चाहिए। तो सारी बातों का खुलासा ये है कि इस रात में अगर कोई शख्स इबादत करता है तो करना चाहिए, फजीलत वाली रात है जो बहुत सारे सहाबे किराम से साबित है, बहुत सारी हदीसों के अंदर इसकी फजीलत मनकूल है। अगर कोई शख्स इबादत करता है तो उसका इबादत करना मुस्तहब है, अगर कोई इबादत न करे तो वो किसी तरह का गुनाहगार नहीं है। इसी तरीके से 15 शाबान का रोज़ा है, अगर कोई रोज़ा रखता है तो आम नफलों से ज़्यादा सवाब का मुस्तहिक होगा, अगर न रखे तो उस पर किसी तरह का कोई गुनाह नहीं है।